اچھا جلال صاحب، ذرا یہ بتائیے، اب جی تو سر 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اس جنگ کو، اور اس وقت وہاں پر صورتحال ہے کیا؟ پچھلے سال جنگ بندی تو ہوئی تھی، پیس بورڈ بھی بنا تھا، لیکن اطلاعات یہی سامنے آئیں کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں، ابھی تک ظلم جو ہے وہ تھما نہیں ہے وہاں پر۔ جی دیکھیے عمران صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی کا لفظ میں اور میری غزہ کے عوام اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جنگ بندی ہوئی نہیں ہے۔ غزہ کے اندر کوئی سیز فائر نہیں ہوا۔ 10 اکتوبر 2025 اس سیز فائر کا اعلان ہوا۔ آج 6 میرے خیال مئی 2026 اسرائیل نے اس دوران، اس تقریباً 8 مہینے کے دوران 2853 بار انہوں نے جنگ کے معاہدہ کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران 883 شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس دوران تقریباً 5000 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ دیر پہلے بھی بمباری ہو رہی تھی خان یونس کے اوپر ہے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی سیز فائر ہوا، بالکل سیز فائر نہیں ہے، جنگ بند نہیں ہوا ہے۔ وہاں پر جو غزہ کے عوام کو جو صورتحال عمران بھائی، جو ہمیشہ میں آپ کے پروگراموں میں اور کئی پروگراموں میں بیان کرتا رہا، وہی صورتحال ہے، وہی خوف، وہی موت، وہی قیامت صغریٰ، وہی بھوک، وہی افلاس، سب ہر چیز۔ بس فرق اتنا ہے عمران صاحب کہ آج کل جو میڈیا ہے، اس کا جو توجہ ہے، فوکس ہے، وہ ایران امریکہ کی جنگ کے اوپر ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو غزہ کے اندر صورتحال ویسی کے ویسی ہی ہے۔ اور کل کی بات اسموترچ جو وزیر خزانہ اس ناجائز ریاست کا، بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ ان کا بیان یہ تھا کہ اب ہم مزید تیاری کر رہے ہیں کہ غزہ بر شدید جنگ کرنے کے لیے۔ اور ان کا یہ بھی دوسرا یہ جملہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری امت مسلمہ اور ہمارے عرب ملک اس اسموترچ کی باتوں پہ ذرا غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کا جو بارڈرز ہیں بہت کم ہے، یعنی اسرائیل کا جو حدود ہے، اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ لہٰذا ہم اسرائیل کا جو حدود ہے، اسرائیل کا جو رقبہ ہے، اس کو مزید وسیع کریں گے، بہت بڑا کر دیں گے، بھلے ہمیں کتنا بھی عربوں کو بھی مارنا پڑے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی ان کے الفاظ تھے، کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو صورتحال عمران صاحب وہی ہے۔ مشرق وسطی کا جو صورتحال ہے، میرے خیال میں بہت کوشش کیا جا رہا ہے کہ جی مشرق وسطی میں امن ہو، لیکن میرے خیال میں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو تو یہ امن مشرق وسطی کے اندر قائم نہیں ہو تو سکتا۔ جی جلال صاحب، وہ غزہ والا پرابلم جو ہے وہ تو ابھی تک وہیں پر موجود ہے، اس میں کوئی بہتری تو نظر نہیں آ رہی ہمیں، اور اب تو جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ بھی اس پہ بات نہیں ہوتی۔ اب غزہ پیس بورڈ بنا تھا، بڑے بڑے ملک اس میں انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی، پاکستان نے بھی اس میں شامل ہوا، پاکستان بھی، اور باقی دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو وہ غزہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چونکہ نہ اس کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی خبر آئی ہے، نہ کسی نے یہ خبر لی ہے کہ غزہ میں اس وقت عوام جو ہے کس حال میں ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں پھر؟ سر دیکھیے عمران بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل ابھی تک اسرائیل نے اجازت نہیں دیا ہے کہ یہ جو بورڈ ہے اس کو غزہ کے اندر آنے کی یا وہاں پر اپنے مینجمنٹ سنبھالنے کے، مطلب سنبھالنے کی شروعات کرے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسرائیل اگلے مرحلہ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل جو 20 نکات کا معاہدہ ہوا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا، ابھی تک تو ایک نقطہ پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی تک ایک مطلب پہلا مرحلہ بھی بات ہوئی ہے جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم اگلا مرحلہ بھی نہیں جائیں گے جب تک حماس اپنا اختیار نہیں ڈالتے۔ میں ہر پروگرام میں بار بار ایک سوال دہراتا ہوں، میرے ساتھ میری عوام بھی یہی سوال دہراتے ہیں ہم، کہ بھائی کون سا حماس کے پاس ایسا اختیار ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہے؟
اتنا خوفزدہ کیا ہے کہ حماس کا پاس کوئی ٹینک ہے، کوئی جوہری ہتھیار ہے، حماس کا پاس کوئی جنگی طیارہ ہے، کیا حماس کے پاس ہے؟ یہ تو صرف بہانہ ہے اسرائیل کے پاس ہے کہ وہ اگلے مرحلے پہ نہ جانے کے لیے اسرائیل خود رکاوٹ بنا ہوا. اسرائیل ابھی تک کے عمران بھائی مزید جنگ کرنے کی تیاری کر رہا. بورڈ 20 کی بات کی بات ہے. یہ تو اسرائیل کی طرف سے سارا رکاوٹ ہے. اور اب میں آپ کو بات اور بتا دوں، جو جی میں نے ابھی بتایا آپ کو 2800 سے زیادہ جو اسرائیل نے خلاف ورزی کی، ایک بار بھی حماس نے اس معاہدہ کے خلاف ورزی نہیں کی ہے. ہم، یعنی جتنی بھی اسرائیل یعنی حماس نے اور وہاں کی جو مزاحمت تنظیمیں، انہوں نے اس معاہدہ کی بازداری کی ہے، کوئی ریاکٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور بار بار ان ممالک سے مطالبہ کر رہے ہیں حماس والے کہ بھائی جن ممالکوں نے ثالثی کردار ادا کیے کہ آپ مداخلت کریں، آپ کچھ کریں، یہ جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. ڈیلی بیسس پہ شہادتیں ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، وہاں پر غذا کی قلت ہے، امداد کا ترسیل بھی بالکل نہیں ہے. معاہدہ کے اندر یہ ہوا تھا عمران بھائی، میں آپ کے یعنی سوال تھا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں. معاہدہ ہوا اس کے اندر یہ تھا کہ 600-700 ٹرک ڈیلی بیسس پہ غزہ جائیں گے. جی ابھی تو ایک ٹرک کا اجازت بھی نہیں ہے. غزہ کا نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بیان کہ غزہ کی جو ضروریات ہے اس میں سے صرف 20% مل رہا ہے. یعنی آپ ذرا امیجن کر لیں کہ 100 میں سے 20% صرف ضروریات میں سے پورا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت بہت مشکل وقت ہے غزہ کے عوام کے لیے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا بس اللہ یہ بتائیے، شمالی غزہ میں لوگوں کی واپسی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر لوگ واپس پہنچے ہیں؟ کتنے لوگ وہاں پر واپس آئے ہیں؟ کیا ان کو روکا تو نہیں جا رہا دوبارہ سے؟ دیکھیے، انہوں نے شمالی غزہ کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جیسے کہ بیت حنون ہو گیا، یہ النصر ہو گیا، جبالیہ ہو گیا، الشجاعیہ، اس کو شمالی غزہ کہتے ہیں. اسرائیل نے کیا کیا عمران بھائی؟ اسرائیل نے غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک گرین لائن لگایا، ایک یلو لائن، اس طرح کے انہوں نے تقسیم کیا ہے. جہاں اسرائیلی فورس موجود ہے تقریباً وہ 55% پر کہ غزہ کی جو رقبہ ہے اس میں تقریباً اسرائیل کی کنٹرول، اسرائیل کی جو فورسز موجود ہے وہ تقریباً 55% کی مطلب رقبہ کے اوپر وہ موجود ہے. شمال کی طرف جو لوگ، شمال غزہ کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں، انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جناب، انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ڈیلی، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ وہ اپنے، اور شمال غزہ میں ویسے دیکھا جائے کچھ بچا بھی نہیں ہے. یعنی لوگ جاتے ہیں اپنے گھر کی ملبہ کے اوپر خیمہ لگانے کے لیے. بیچ میں جو ہے، جو غزہ کی پٹی کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جس کا نام دیر البلح، آپ نے سنا جی یقیناً جی ہے. جی دیر البلح کچھ گھر بچے ہیں، وہ زیادہ تر غزہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. دیر البلح کے اندر جو بالکل مڈ غزہ کی پٹی کی مڈ میں آتا، بیچ میں. باقی شمال غزہ پورا خرابات ہے عمران بھائی، خیمے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پر ایک لائن تک جانا، ان کو آگے جاتے تو یہ فوراً ان کو شہید کر دیتے. جی